الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک اللام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد درود و سلام عقائد و جہاں سید الثقلین امام القبلتین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ عزیز دوستو، بزرگوں، واجب الاحترام ساتھیوں، بفضل اللہ تعالی ہماری سالانہ 112ویں پل لیک کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ العزیز مختصر سا خطاب کیا جائے گا. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكا. جو بندہ اللہ کے قرآن سے راز کر دیتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكا. اللہ رب العزت کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ اس کی معیشت کو ہی تنگ کر دیتے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. ایک سزا دنیا میں مل رہی ہے، دوسری سزا آخرت کے اندر مل رہی ہے. پہلی سزا جو دنیا کے اندر اللہ نے سنائی ہے، اللہ کہتے ہیں اس کی معیشت کو میں تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ نے بڑا مال دیا ہے، اللہ نے فیکٹریاں کارخانوں کا مالک بنا دیا ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر چائے رس کے علاوہ کچھ چیز کھا نہیں سکتا، اللہ کی نعمتوں کو اپنے جسم پہ لگا نہیں سکتا. رات کو چین کی نیند اللہ نے سلب کر لی ہے، گولی کھا کے رات کو چین کی نیند آ رہی ہے، رات کو سونے کے لیے میڈیسن کا استعمال کر رہا ہے. اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے گھر سے اپنا تعلق رکھا کرو. وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ. تیرا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ بازار کے ساتھ تیرا تعلق ہونا چاہیے. اللہ کا قرآن بارہا مقام کے اندر ارشاد فرما رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت جس بندے سے ناراض ہوتے ہیں اس سے فیکٹری کارخانے بنگلے کو کھینچتے نہیں ہیں، بلکہ اس سے سجدے کی توفیق کو کھینچ لیتے ہیں. وہ مسجد کے اندر آنا چھوڑ دیتا ہے، نہ اس سے اس کی اولاد کو کھینچتے ہیں، نہ اس کے مال کو اس سے کھینچا جاتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس سے سجدے کی توفیق کو کھینچ لیتے ہیں. یہ دنیا کے اندر پہلی سزا مل رہی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قیامت کے دن اس بندے کو اللہ رب العزت اندھا کر کے اٹھائیں گے. میرے پیارے بھائیوں، یہ میدان محشر کے اندر سوال کرتا پھرے گا، یا ربی لم حشرتنی اعمی فقد کنت بصیرا. اللہ میں تو آنکھوں والا تھا، اللہ میں تو دنیا کے اندر آنکھوں والا تھا، مجھے نظر آتا تھا، لیکن آج اس میدان محشر کے اندر میری آنکھوں سے نور کو سلب کر لیا گیا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُهَا. اللہ کہتا ہے دنیا کے اندر میں نے قرآن کو بھیجا، آقا علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا، اپنی ساری نشانیاں دے کے بھیجا تھا، لیکن تو نے میری ساری نشانیوں کو بلا دیا نا. قَالَ كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. آج کے دن میں نے تجھ کو بلا دیا. میرے پیارے بھائیوں، آج اس ہمارے معاشرے کے اندر ہم اپنی اولاد کی تربیت اللہ کے قرآن کے نہج کے مطابق نہیں کر رہے. ہمارے معاشرے کا تلخ حقیقت جو ہے لمحہ فکری ہے. ہم اپنے بچے کو انگریز کا بچہ بنانا تو بڑا فخر سمجھتے ہیں. ہم اپنے معاشرے کے اندر ہم اپنے بچے کو انگلش بولنا بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، مگر اللہ کا قرآن پڑھنا ہمیں فخر محسوس نہیں ہوتا.
میرے پیارے بھائیو، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہہ رہا ہے وَهُمْ 10 سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ، نماز کا حکم دینا ہے۔ جب 7 سال کا تیرا بیٹا ہو گیا نا، نماز فرض ہو گئی ہے، 3 سال کی تربیت اللہ کے قرآن نے کہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان نے کہا ہے 3 سال لگاتار اس کو نماز کا آرڈر دینا ہے، پیار سے محبت الفت کے ساتھ مسجد کے اندر لے کے آنا ہے۔ جب یہ بچہ تمہارا 10 سال کا ہو جائے، وَاضْرِبُوهُمْ، اسے مار کے بھی مسجد کے اندر لے کے جانا پڑے، مارنا ہے۔ لیکن آج قاری صاحب ہمارا بچہ مسجد کے اندر نہیں آتا، فرما بردار نہیں ہے۔ کیسے فرما بردار بنے گا جب باپ خود اچھی نیند کے اندر فجر کے وقت سویا نظر آتا ہے نا؟ میرے پیارے بھائیو، اپنے معاشرے کے اندر اپنی اولاد کی تربیت چاہتے ہو تو رسول اللہ کے نہج کے مطابق کیجئے، اگر اپنی اولاد کی تربیت چاہتے ہو تو اللہ کے قرآن سے کیجئے، رسول اللہ کے فرمان سے کیجئے، دنیا بھی بدل جائے گی، آخرت بھی بدل جائے گی۔ میرے پیارے بھائیو، اس معاشرے کے اندر میں اور آپ کتنی دیر زندگی ہماری اوسطاً 60 سے 70 سال اس معاشرے کی زندگی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اٹھائیے سورۃ ذاریات، اللہ کا قرآن کہتا ہے جن و انسان کی تخلیق کا مقصد تو ہے عبادت۔ اگر ایک حدیث آپ کے سامنے 1-2 بات رکھ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑا، وہ آپ اور میرے کے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت بنا کے بھیجے۔ مومن کو ادھر سے مشکلات آ رہی ہیں، ادھر سے پابندی آ گئی، ادھر سے کوئی پابندی آ گئی، لیکن کافر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کے قرآن سے محبت، اللہ کے فرمان سے محبت ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے محبت ہونی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت تو یہ ہے، ہم اللہ کے گھر کے اندر بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہمارا دھیان دنیا داری کی طرف ہوتا ہے، ہمارا دھیان پیچھے اپنی فیکٹری کارخانے کی طرف ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں۔ جب تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا نا، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، میں کہتا ہوں دنیا ہی بدل جائے گی تیرے۔ میرے پیارے بھائیو، آج کے اس گفتگو کا مختصر سا جو خلاصہ ہے، اپنے اولاد کی تربیت کیجئے۔ تربیت کس انداز کے اندر کرنی ہے، کس نہج کے اندر کرنی ہے؟ تربیت کرنی ہے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، اللہ کے قرآن کے مطابق تربیت کیجئے۔ تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار بھی بن جائے گی، تمہاری اولاد نماز بھی پڑھنا شروع ہو جائے گی، تمہاری اولاد کے اندر اخلاق بھی آ جائے گا۔ اس کے لیے اللہ کے قرآن سے محبت، اتنی محبت کیجئے۔ میں اور آپ 6 مہینے کم و پیش رمضان المبارک کو ہو گئے ہیں، اللہ کا قرآن کھول کے دیکھا نہیں، اللہ کے قرآن کے صفحے کو کھول کے نہیں دیکھا۔ پورا سال ہم اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے، سال کے بعد 1 مہینہ صرف اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، اللہ کے قرآن سے محبت کیجئے، کم از کم 1 صفحہ اللہ کے قرآن کا ہر روز پڑھیے۔ محدثین کی زندگی کو اٹھائیے، صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھائیے، انہیں اللہ کے قرآن سے کتنی محبت تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے کتنی محبت تھی۔ آج میں اور آپ ہر جلسے کی زینت بنتے ہیں، ہم ہر جلسے کے اندر اللہ کا قرآن سن کے آتے ہیں، مگر اس جلسے سے جب ہم باہر آتے ہیں ہمارا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، مومن کس کو کہا گیا ہے؟ مومن کون؟ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ اللہ، کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟ وہ مومن کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع کی ہے، جنہوں کی نمازوں کا تسلسل اس معیار پہ تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے نا۔ نماز کے اندر حالت یہ ہونی چاہیے، حضرت جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا مل احسان، یہ عبادت کا سب سے اوپر والا درجہ ہے۔ فرمایا تو عبادت کر رہا ہے، نماز کی حالت کے اندر ہے، تیرے مائنڈ سیٹ تمہارا یہ ہونا چاہیے، تمہارے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے،
اگر ذہن کے اندر یہ بات نہیں آتی پھر یہ بات اپنے ذہن کے اندر پیدا کر لے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تو تجھ کو دیکھ رہا ہے نا، تو نماز کی حالت کے اندر کھڑا ہے، 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، تیری کیفیت یہ ہو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے پیارے بھائیوں تیری کیفیت چینج ہو جائے گی۔ آج تیرے اس معاشرے کے اندر چھوٹے سے SHO صاحب کے سامنے ہم پیش ہو جائیں نا تو ہمارے معاشرے کا جو پڑھا لکھا اور کاروباری امیر طبقہ ہے نا، ہم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے۔ افسر ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے گھر کے اندر آتے ہو نا، تمہارے اوپر اثر ہونا چاہیے، اللہ کے قرآن کا اثر ہونا چاہیے، رسول اللہ کے فرمان کا اثر ہونا چاہیے، دنیا ہی چینج ہو جائے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ جو کچھ بیان کیا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے قرآن کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کیجئے۔ اللہ جو کچھ سنایا ہے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔